السلام علیکم۔ اسلامک سیریز میں آپ سبھی کو ویلکم۔ آج ہم جن کے بارے میں ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ کے کوئی پیغمبر یا ولی نہیں ہیں، بلکہ وہ چند لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے اپنا خاص کرم فرمایا تھا۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں اصحاب کہف کی۔ آج ہم مکمل واقعہ پڑھیں گے کہ اصحاب کہف کون تھے اور وہ کتنے سال تک سوئے رہے اور ان کے اس غار میں چھپنے کی آخر کیا وجہ تھی۔ آج ہم اس داستان کا ذکر کریں گے کہ جس کے بارے میں اگر ہم پڑھیں تو ہمیں نہ جانے کتنے سبق سیکھنے کو ملیں گے۔ یہ واقعہ ہمارے مردہ دلوں کو روشنی بخشنے کے لیے کافی ہے۔ یہ واقعہ ہے سورہ کہف کا، کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اور ان کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو کوشش کریں گے تفسیر اور قرآن کے متعلق اس پورے واقعہ کو بیان کرنے کی۔ یہ واقعہ اس شہر کا ہے جس کا نام ایفسس یا ایفیسس تھا، جو شاید آج بھی ترکی کے علاقے میں موجود ہے۔ یہاں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جس کا نام کتابوں کے حوالے سے دقیانوس ہے۔ وہ بہت ہی ایک ظالم انسان تھا اور لوگوں کو اپنے بتوں کی پوجا کرنے کی طرف راغب کرتا تھا، اور اگر کوئی اس کی بات کو انکار کرتا تھا تو وہ اسے قتل کروا دیتا تھا۔ شہر میں اس کا خوف اس قدر بڑھ گیا تھا کہ لوگ صرف اسی کی بات مانتے تھے اور زبردستی ان خداؤں کی پوجا کرتے تھے جو بتوں سے تراشے ہوئے ہوتے تھے۔ صرف وہ اپنے اس خدا کو مانتے تھے اور اسی کے آگے سر جھکاتے تھے جو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان۔ لیکن اسی شہر میں چند ایسے نوجوان بھی تھے جو صرف اللہ پر ایمان رکھتے تھے، جو شاید کسی بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے دلوں میں اللہ نے توحید کا نور ایسا پیدا کیا تھا کہ ان لوگوں نے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر احتجاج کیا، لیکن اپنے ایمان سے پیچھے نہ ہٹے۔ جب یہ سارے لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنے خدا کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ جس خدا کو یہ مانتے ہیں وہ اللہ ہے، یعنی ان سب کا ایمان صرف اللہ کی ذات پر ہے، جس سے ان کا ایمان اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ہم ان کا قصہ قرآن میں ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا۔ ایک دن ان سبھی نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم بادشاہ کے آگے اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہ بتا دیں گے کہ ہمارا خدا صرف اللہ ہے، اس کے سوا ہم کسی کی پرستش نہیں کریں گے۔ یہ فیصلہ ایک ایسا فیصلہ تھا کہ جس سے ان کی جان بھی جا سکتی تھی، لیکن اللہ نے انہیں مضبوطی عطا کی اور ان کے ایمان کو اور زیادہ بلند کر دیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو پکاریں، اور ہم ایسا کریں تو ہم نے بہت ہی غلط کیا اور جھوٹی بات کہی۔ یہ ہماری قوم کے لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا کو بنا رکھا ہے، یہ ان کے معبود ہونے کی کوئی صاف دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ ایک ایسی بات تھی کہ جس نے نہ صرف اللہ کی وحدانیت کی گواہی مانگی، بلکہ ان سبھی لوگوں کے خلاف اور بادشاہ کے خلاف ایک بہت بڑا قدم تھا، اور ان کے ایمان کی مضبوطی تھی۔ یہ سننے کے بعد بادشاہ کو شدید غصہ آیا، اور وہ چاہتا تو اس نے یہ سوچا کہ انہیں قتل کر دوں، لیکن اس نے ایک سوچی سمجھی سازش کی اور انہیں لالچ دینا چاہا، اور ان سے یہ کہا کہ اگر میں تمہیں زیورات، دنیاوی خواہشات، عیش و آرام سب دے دوں تو تم اپنا ایمان بیچ ڈالو، اور جس خدا کی میں تمہیں پرستش کرنے کا کہتا ہوں اس کے بارے میں سوچ لو۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے انہیں کچھ وقت کی مہلت دی، کہ جس کے بعد ان سبھی لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر سوچا اور منصوبہ بنایا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ان کا ایمان بے حد مضبوط تھا اور وہ خدا کے سوا کسی پر ایمان نہ لانے والے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اور جب ہم نے ان سے اور ان کے جھوٹے خداؤں سے کہ جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں الگ ہو ہی چکے ہو تو چلو کسی غار میں پناہ لے لو۔ یہ کہنے کے بعد وہ سبھی لوگ وہاں سے بھاگے اور ایک غار کی طرف دوڑے جہاں انہوں نے پناہ لی۔ بنا یہ سوچے کہ ہم کہاں رہیں گے، ہمارے کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا اور ہمارے اہل خانہ کا کیا ہوگا، وہ سبھی لوگ اللہ کی راہ میں مضبوطی کے ساتھ نکل پڑے اور اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز
اور ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر۔ اس کے بعد ان ساتھوں نے غار میں پناہ لی اور روایت کے مطابق ان کا ایک وفادار کتا بھی انہی کے ساتھ اس غار میں داخل ہو گیا۔ پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا، بس ہم نے اس غار میں گنتی کے کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا۔ یہ پردہ ایک ایسا پردہ تھا کہ باہر کی کوئی بھی آواز انہیں نیند سے بیدار نہیں کرتی تھی، اور وہ لوگ 300 سال سے کئی زائد سال وہیں سوتے رہے۔ سوال یہ آتا ہے کہ اللہ نے ان کی حفاظت کیسے کی؟ سورج سے حفاظت۔ آپ دیکھیں گے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ان کے غار کی دائیں طرف سے کترا کر نکل جاتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو ان کی بائیں طرف سے بچ کر نکل جاتا ہے، اور وہ اس غار کے کھلے حصے میں لیٹے ہوئے تھے۔ یعنی وہ غار بیچ میں سے کھلی ہوئی تھی، لیکن سورج کی روشنی اندر داخل نہیں ہوتی تھی کہ تاکہ ان کے جسم خراب نہ ہو، مگر ہوا وہاں سے گزرتی تھی، اور یہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے بہترین انتظام تھا۔ جاگتے ہوئے کا گمان۔ آپ انہیں دیکھیں تو یہ گمان کرتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ اللہ نے ان پر ایسا غلبہ طاری کیا تھا کہ کوئی بھی جانور انہیں مردہ نہ سمجھے اور نہ انہیں نقصان پہنچائے، اور نہ ہی کوئی انسان انہیں دیکھ کر جو غار میں داخل ہو وہ یہ تصور کرے کہ یہ لوگ سو رہے ہیں اور ان پر کوئی نقصان طاری نہ ہو سکے۔ نمبر 3، جسموں کی حفاظت۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ بدلتے رہتے تھے۔ سائنس کے مطابق اگر کوئی بندہ ایک ہی جگہ سوتا رہے تو اسے بیڈ سورسز ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے جسم میں زخم پڑ جاتے ہیں اور اس کا جسم گلنے لگتا ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک بہترین انتظام تھا۔ نمبر 4، کتے کا پہرا۔ اور ان کا کتا غار کی دہلیز پر دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا کہ جسے دیکھ کر یہ تصور ہوتا تھا جیسے وہ جاگ رہا ہے اور ان کی حفاظت کے لیے وہاں موجود ہے۔ نمبر 5، ہیبت اور ڈر کا ماحول۔ اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، آپ ان پر ان کی ہیبت چھا جاتی، یعنی کہ ان کے اوپر اللہ نے ایسی ہیبت ڈال دی تھی کہ کوئی بھی جو غار کے اندر آتا تھا وہ ڈر کے بھاگ جاتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، لوگ بدلتے رہے، صدیاں گزرنے لگیں، لیکن وہ اپنی غار میں 300 سال سے اوپر سوتے رہے۔ شمسی لحاظ اور قمری لحاظ سے تقریباً وہ 309 برس تک اسی غار میں سوتے رہے، اور وہ اپنی غار میں 9 اور اوپر 300 سال سوتے رہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کتنے سال سوئے، اس بات کا بہترین علم اللہ ہی کو ہے۔ اور ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم 1 دن یا اس سے بھی تھوڑے دن ٹھہرے ہیں۔ جب سمجھ بوجھ نہ سکے تو کہنے لگا کہ ہمارا رب ہی بہتر جانتا ہے ہم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہیں۔ بہرحال جب وہ نیند سے بیدار ہو چکے تو ان لوگوں کو بھوک محسوس ہوئی، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم میں سے کوئی ایک یہ سکہ لے کر شہر کی طرف جائے اور جا کر دیکھے کہ شہر میں کیا چیز حلال ہے، وہی لے کر آئے اور وہی ہم سب کھا لیں، لیکن یاد رہے کہ اپنا حال حوال کسی کو نہ بتائے، خاموشی سے جائے اور کھانا لے کر ہم سب کے لیے شہر سے واپس آ جائے۔ یعنی ان کا ایمان دیکھیے، وہ اب بھی اپنے آپ کو رزق حلال کی تلاش میں رکھے ہوئے تھے۔ ان کا ایمان اتنا بلند اور اتنا اعلیٰ درجے پر پہنچ چکا تھا، لیکن انہوں نے یہ ڈر بھی تھا کہ وہ ظالم بادشاہ دقیانوس، جس کے ڈر سے وہ لوگ اس غار میں آ کے چھپے تھے، کہیں باہر نظر نہ آ جائے اور وہ انہیں زبردستی اپنے خداؤں کی عبادت کرنے پر مجبور نہ کرے یا انہیں قتل نہ کر ڈالے۔ یہ کہنے کے بعد ان میں سے ایک شخص نکلا اور چھپتے چھپاتے شہر کی طرف جانے لگا، اور سب کے ڈر سے جب وہ شہر پہنچا تو اس نے کیا دیکھا اور وہ دنگ رہ گیا۔ اسے دیکھ کے کافی حیرت ہو چکی تھی، کیونکہ ہر چیز شہر میں بدل چکی تھی، کچھ بھی پہلے جیسا نہ تھا۔ وہ گھروں میں داخل ہو کر دیکھتا ہے کہ وہاں اللہ کی نشانیاں نظر آنے لگتی ہیں، ایمان والے لوگ نظر آنے لگتے ہیں، اور ہر کسی کی زبان پہ خدا کی ذات کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ کافی پریشان ہو کر ایک بیکری پر گیا اور اس نے وہاں سے کچھ سامان لیا اپنے کھانے کے لیے۔ جیسے ہی اس نے اس آدمی کو سکہ دیا، وہ آدمی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔
کیونکہ وہ سکہ کئی سال پرانا تھا اور اسے یہ لگا کہ اس آدمی کے ہاتھ کوئی خزانہ لگا ہے۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ سارے شہر کے لوگ وہاں کھڑے ہو گئے اور یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ یہ وہ بادشاہ نہیں ہے بلکہ بادشاہ بدل چکا ہے اور یہاں پر نیا بادشاہ آیا ہے، تو اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ میں اور میرے چند ساتھی اس ڈر سے کہ دقیانوس ہمیں مار نہ ڈالے، ہم غار میں پناہ لے گئے تھے اور ہم کل رات ہی سوئے ہیں اور آج صبح اٹھے تو یہاں پورا شہر بدل چکا تھا۔ یہ سننے کے بعد بادشاہ اور سبھی لوگ بے حد حیران ہوئے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ چند سال پہلے ایک بادشاہ کے خلاف چند لوگ اٹھے تھے جو ایمان والے تھے اور وہ غار میں چھپ گئے تھے، جس کے بعد اس بادشاہ نے اس سے کہا کہ ہمیں اپنی غار کی طرف لے چلو۔ چنانچہ وہ شخص آگے آگے بڑھا اور پیچھے پیچھے بادشاہ اور بادشاہ کا پورا لشکر اور شہر اس شخص کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگے اور اس غار کی طرف بڑھ کر دیکھنے لگے کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ اللہ نے ان سب پر حقیقت کھولی اور ان سبھی لوگوں نے ان ساتھوں کو اور اس کتے کو دیکھا اور حیران رہ گئے کہ اللہ کا وعدہ بے شک سچا ہے کہ وہ انسان کو مارنے کے بعد واپس زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ نے ان کی حقیقت سبھی لوگوں پر کھول دی اور فرمایا کہ ہم نے ان کی حقیقت تب سبھی پر کھولی تاکہ وہ اس بات سے واقف ہو جائیں کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ انسان کو مارنے کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے اور محشر بہت قریب ہے۔ جب ان سبھی لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا مشن کمپلیٹ ہو چکا ہے، سبھی لوگوں تک اسلام پہنچ چکا ہے اور اب دور پہلے جیسا نہیں رہا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور وہ لوگ ہمیشہ کی نیند سو گئے اور وہاں چلے گئے جو دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں بے شمار سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے ایمان پر قائم رہنا، چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آ جائیں، اپنے ایمان پر پہاڑ کی مضبوطی کی طرح قائم رہو۔ نمبر 2، اللہ پر توکل، خدا کی ذات پر انسان کو توکل کرنا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے مکمل کہ اللہ وہاں سے سبب بناتا ہے جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہ ہو۔ نمبر 3، بری صحبت سے کنارہ کشی، جب سارا شہر ایک بری صحبت میں پڑ جائے تو انسان کو چاہیے کہ وہاں سے کنارہ کش ہو جائے اور اپنے ایمان کو مضبوطی سے بچا لے۔ نمبر 4، رزق حلال کی اہمیت، حلال چاہے جو بھی ہو، جیسے بھی حالات ہوں، انسان کو چاہیے کہ فقط رزق حلال کی تلاش میں رہے اور حلال روزی کمائے۔ قیامت اور آخرت پر یقین، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت نزدیک ہے، اس بات پر ہمیشہ ہر انسان کو یقین رکھنا چاہیے۔ نیک لوگوں کی صحبت، وہ کتا ان نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا تھا، چنانچہ کہ اس کے وہاں رہنے کی وجہ سے اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا۔ تو یہ تھا اصحاب کہف کی زندگی کا خوبصورت ترین واقعہ کہ جس سے انسان کو بے شمار سبق سیکھنے کو ملتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔